پسند ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا جبریل تم میرے شہزادے ابراہیم کو لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ 2-4 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی حضور کی محفل میں امام حسین آتے تو حضور بآواز بلند فرماتے لوگو یہ میرا بیٹا حسین ہے، ارے یہ وہ ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو ان پر قربان کر دیا۔ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی محفل میں آئی، حضور کے گھر تشریف لائیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فاطمہ سے فرمایا آپ ادھر تشریف رکھیے، حضرت فاطمہ بیٹھ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ میرے شہزادوں، جی نانا جان، کہا میرے سامنے کشتی کرو۔ حضور نے فرمایا کشتی کرو۔ اب دونوں شہزادوں کی کشتی، ایک بھائی بڑے ہیں ایک بھائی چھوٹے ہیں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں امام حسن سے، حسن حسین کو پکڑو، ہاتھوں سے پکڑو، یہاں کندھے کی طرف سے پکڑو، یہاں پیروں کی طرف سے پکڑو۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں ایک بھائی بڑا ہو ایک بھائی چھوٹا ہو تو چھوٹے کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو۔ اب یہی سوال حضرت فاطمہ نے کر دیا، ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ حسن تو بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ حسن سے فرماتے حسین کو یہاں سے پکڑو، ہاتھ سے پکڑو، کندھے سے پکڑو، پاؤں سے پکڑو۔ حضور مسکرائے، فرمایا فاطمہ وہ دوسری طرف تو دیکھ، جبریل امی ہے جو حسین سے کہتے ہیں حسن کو پکڑو، تو میں یہاں حسن سے کہتا ہوں حسین کو پکڑو۔ برادران اسلام یہ مقام ہے ان دونوں شہزادوں کا۔ میں کیا کیا باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آئیے ہم آج کی رات عاشوراء کی رات گویا کہہ لیجئے ہم سب یہاں پر امام عالی مقام کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ آئیے میں اسی طرف آتا ہوں، شہادت کے واقعات کی طرف۔ برادران اسلام یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے، بآواز بلند۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ تھک جائیں گے اس کا احساس مجھے خود ہونے لگے گا، اگر نہیں ہو آپ بتا دیجئے گا، میں تقریر ختم کر دوں گا۔ برادران اسلام آئیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت پیدائش ہوئی تو یاد رکھیے گا سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کے یہ شہزادے کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں گے اور ان کا خون بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں بہایا جائے گا۔ حضور کریم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا، اور ازواج رسول کو بھی معلوم تھا، اور اہل بیت رسول کے بے شمار بزرگوں کو معلوم تھا، اور بے شمار صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ شہزادے کربلا کی دھرتی پر جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آئیے چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس سے اس مسئلے پر کافی روشنی پڑے گی کہ واقعی ان تمام حضرات کو معلوم تھا کہ یہ شہزادے کربلا کی دھرتی پر شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت ام فضل بنت حارث سرکار کریم علیہ السلام کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں ایک روز میں امام حسین کو لے کر حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں نے حسین کو حضور کریم علیہ السلام کی گود میں رکھا تو حضور کریم علیہ السلام نے امام عالی مقام کو پیار کیا۔ جب پیار کرنا تھا حضور کا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زار و قطار، حضور رونے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری چچی، ابھی مجھے جبریل نے یہ خبر دی کہ میرے اس شہزادے حسین کو کربلا کی دھرتی پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ تو ام فضل نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے چند لوگ قتل کر دیں گے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اے میری چچی، میرے اس بیٹے حسین کو میری امت کے چند لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ طبرانی شریف کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے ابھی جبریل امی نے یہ خبر دی
کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کی دھرتی پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر بارش برسانے والا فرشتہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، مولا میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی۔ وہ بارش برسانے والا فرشتہ سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو سرکار کریم علیہ السلام امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے۔ وہ بارش برسانے والا فرشتہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، بے شک میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے چند لوگ ایک جگہ پہ قتل کر دیں گے۔ اور پھر وہ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی بھی پیش کی۔ سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب ام سلمہ آئیں تو سرکار کریم علیہ السلام نے انہیں مٹی دی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کہاں کی ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے شہزادے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اے سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھو، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرے شہزادے حسین کو کربلا کی دھرتی پر شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنے پلو میں باندھ لیا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا۔ جس وقت امام عالی مقام شہید کیے گئے تو واقعی وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ برادران اسلام، آئیے ابن سعد نے امام شعبی کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، ایک جگہ ٹھہرے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، آپ کی ریش مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جس جگہ بیٹھے تھے وہ زمین کا وہ حصہ بھی آنسوؤں کے پانی سے گیلا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت آپ یہاں پر روتے کیوں ہیں؟ امیر المومنین آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک موقع پر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا، علی میرے شہزادے حسین کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ زمین کا نام کربلا ہے۔ آج میں نے یہ نام سنا تو وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی اس طرف رخ کرتے، کبھی اس طرف رخ کرتے، فرماتے، دیکھو یہاں پر کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر جانور بانے جائیں گے، یہاں پر جانور گریں گے، یہاں پر اہل بیت کے بے شمار نوجوان شہید کیے جائیں گے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، روتے ہوئے زار و قطار فرماتے کہ یاد رکھنا جب اہل بیت کے جوان شہید کیے جائیں گے آسمان بھی ان کی شہادت پہ روئے گا، زمین بھی ان کی شہادت پہ روئے گی۔ تو برادران اسلام یہ تمام باتیں اس بات پر شاہد ہیں، حضور کریم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور یہ تمام کبار صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ شہزادی امام عالی مقام کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ اب غور سے سنیے گا میری بات کہ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں، جناب حضور کریم علیہ السلام کو تم مشکل کشا مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بے شک۔ حاجت روا مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام اپنے شہزادے حسین کو نہیں بچا سکے تو رسول کریم علیہ السلام معاذ اللہ تمہاری کیسی حفاظت کر سکتے ہیں، تمہاری کیسی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مدد کرنا، اگر ان کے اختیار میں ہوتا مدد کرنا تو وہ کربلا میں اپنے شہزادے کی مدد کرتے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے؟ تو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام مدد نہیں کرتے۔ برادران اسلام بعض بے وقوف اس طریقے کا سوال کرتے ہیں، تو میں تو ان سے کہوں گا کہ پھر آگے چل کے اگر تمہاری عقل نے ترقی کی، اسی طرح جاہلانہ عقل نے ترقی کی، پھر تو تم کہو گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نہیں بچا سکا تو کسی اور کو کیسے بچا سکتا ہے؟ پھر تو جب اعتراض کا دائرہ بڑھے گا تو تم یہ کہنے لگ جاؤ گے۔ برادران اسلام آئیے، بعض لوگ دوسرا اعتراض کرتے ہیں ہم پر، غور سے سنیے گا۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جناب مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے، وہ جواب دیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں جناب امام حسین تمام اولیاء کے سردار ہیں، ہم کہتے ہیں بے شک۔ کہا جب امام حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے
تو کوئی ولی تم لوگوں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا یاد رکھنا، امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے،